الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چاہنے والیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ ہم تمام کو ان عظمت و برکت والے مہینوں کا احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ اور ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے۔ ہاں وہ آتے ہیں، ابھی آئیں گے، آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ سب سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں
اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سردی کی شدت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کی اس محفل پاک میں آخری کڑی کی شکل میں فقیر آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت اوپر سے لے کر نیچے تک اور آگے سے لے کر بالکل پیچھے تک جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ بزرگ حضرات ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر کسی دنیاوی یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جتنے آئے ہیں سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب کے سب یہاں دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کی ہماری یہ محفل پاک خواجہ غریب نواز کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کون ہے؟ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ سردیوں کی رات میں مختصر وقت میں غریب نواز کے نام پر محفل سجا کر غریب نواز کے احسانات کا بدلہ ہم اور آپ نہیں چکا سکتے۔ اگر ہم ہر سال ہر سردی کی رات میں اس طرح سے جمع ہوں اور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو بھی غریب نواز کے احسانات ہم پر اور آپ پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو یقیناً یہ میرے غریب نواز کی قربانیوں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، غریب نواز اپنا گھر بار چھوڑ کر، غریب نواز اپنا کھیت کھلیان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر ہندوستان کا سفر طے نہ کرتے تو آج ہمارے نہ سروں پر ٹوپیاں ہوتی، نہ چہروں پر داڑیاں ہوتی، نہ ہمارے ملک میں کہیں محراب و منبر نظر آتا، نہ نماز پنجگانہ کا اہتمام ہوتا، اور نہ یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر آتا۔ اگر آج اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرے غریب نواز کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات اور آپ کو ماننی پڑے گی کہ غریب نواز ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ امام الانبیاء کی مرضی سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کو بھیج کر قیامت تک کے لیے ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کا انتظام فرما دیا۔ اب بتائیے، وہ غریب نواز جن کے اتنے احسان ہیں ہم پر اور آپ پر، اگر تھوڑی دیر تک ان کی خاطر سردی برداشت کرنی پڑ جائے تو کیا بتائیے بڑا مہنگا سودا ہے۔ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں علماء کی اور مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں کہ آپ عشاء کے بعد سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا اس محفل میں 2-4 گھنٹہ بیٹھنا نہیں، اگر ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے کریم نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں ایک لمحہ ہی آپ کے اور ہمارے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اور سردی کی رات میں غریب نواز کے نام پر یہاں بیٹھنا اگر میرے رب نے قبول کر لیا تو یہی سردی برداشت کرنا آپ کو قبر اور محشر کی گرمی سے نجات کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ایسی محفلوں میں آیا کریں
کہ اگر تھوڑی دیر کوئی تکلیف برداشت بھی کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں، ہم جن کے نام پر آئے ہیں انہوں نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ہندوستان میں تو ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کسی شادی بیاہ کو اٹینڈ کرنے بھی نہیں آئے تھے، کسی مرید نے بھی دعوت دے کر نہیں بلایا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہم جو دین کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم بہت آرام کے بعد بھی وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو کام ان اولیاء صوفیاء نے ہزاروں قربانیوں کے بعد کیا۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی اجتماع کے لیے بلاتا ہے، کوئی کسی محفل کے لیے بلاتا ہے، کہیں تقریر کے لیے بلاتا ہے، تو آج ہمارے آنے جانے، کھانے پینے، رہنے ٹھہرنے ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو بتائیے غریب نواز کو یہاں بلانے والا کون تھا؟ غریب نواز کے کرائے بھاڑے کا انتظام کرنے والا کون تھا؟ غریب نواز کو ریسیو کر کے اپنے گھر میں ٹھہرانے والا کون تھا؟ غریب نواز کے نام پر پوسٹر چھاپنے والا کون تھا؟ غریب نواز کے لیے اسٹیج لگانے والا اور لوگوں کو جمع کر کے کرسیاں بچھانے والا کون تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تاریخ گواہ ہے کہ غریب نواز کا یہاں اپنا کوئی نہیں تھا، اور غریب نواز کو ٹھہراتا کھلاتا پلاتا کون؟ غریب نواز درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو آپ کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ انا ساگر پر پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں پہرا لگا دیا گیا۔ بتائیے نا، تو ایسے مشکل حالات میں بھی غریب نواز نے سب کچھ برداشت کیا، اور سب کچھ برداشت کر کے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، تبھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اولیاء اور صوفیاء وہ تھے کہ جو غیروں کی باتیں بھی دین کی خاطر برداشت کیا کرتے تھے، جو دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، دین کی تبلیغ اور دین کی بقا کی خاطر دشمنوں کی باتیں بھی برداشت کرتے تھے، دشمنوں کے فتنے بھی برداشت کرتے تھے، دشمنوں کی ہزاروں سازشیں بھی برداشت کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں بھائی بھائی کی ایک بات سننے کو تیار نہیں، یہاں جوان بیٹا باپ کے جملے برداشت کرنے کو تیار نہیں، یہاں کالج جانے والی 17-18 سال کی بیٹی اپنی ماں کی باتیں سننے کو تیار نہیں، یہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات سننے کو تیار نہیں، یہاں پڑوسی مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ظلم و زیادتی کی بات نہیں کرتا، میں ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی بات نہیں کرتا۔ آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، ہم اپنے پڑوس میں کھاتے کماتے کسی مسلمان بھائی کو بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ترقی کر لے گیا تو ہم سے برداشت نہیں، اگر کسی کا مکان کچا تھا اس نے پکا بنا لیا تو ان سے برداشت نہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، توفیق نہیں، اور پڑوسی ہر سال عمرہ پر عمرہ کر رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں۔ ہمارے بیٹے زیادہ پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں، اور پڑوسی کا بیٹا اتنا پڑھا لکھا نہیں پھر بھی اچھی خاصی نوکری کر رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں۔ ہماری بیٹیاں پارلر میں جائیں، میک اپ کریں، سجے سمرے بے حیا بن کر گلیوں میں گھومیں، ان کو رشتے نہیں آتے، اور پڑوس میں رہنے والے غریب کی بیٹیوں کو رشتے پر رشتے آ رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ بتائیے ہے نا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہم بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتے، اور غریب نواز کی سوانح اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ غریب نواز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جو مشن لے کر میرے غریب نواز آئے تھے، اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے میرے غریب نواز نے کیا کچھ برداشت کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، میں آپ کے علاقے میں 2 بار پہلے آ چکا ہوں، اور آج یہ میری تیسری محفل غالبا۔ میں نے آج سے پہلے دونوں محفلوں میں اس طرح سے خالی کرسیاں نہیں دیکھی، بلکہ میں نے دیکھا کہ کرسیاں کم پڑتی تھی، لوگ زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج کرسیاں خالی پڑی ہیں، لوگ نہیں آئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سردی کے ڈر سے نہیں آئے، نیند کی وجہ سے نہیں آئے،
ریزن کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ بتائیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر یہاں پر جشن غریب نواز کی محفل نہ ہوتی بلکہ لنگر غریب نواز کا اہتمام ہوتا، یعنی کچھ پکا کر بانٹا جا رہا ہوتا، کھلایا جا رہا ہوتا، تو بتائیے جتنا مجمع یہاں اس وقت موجود ہے اس کے مقابلے مجمع زیادہ ہوتا کہ نہیں؟ یہاں دعوت دے دے کر بھی لوگ گھر سے نکلتے نہیں، اور اگر کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے تو بن دعوت کے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ چلو نیاز کھا کر آتے ہیں. اور ایسی محفلوں میں آنے والا اپنے ساتھ کسی کو بلا کر نہیں لاتا ہے، لیکن جب کھانے پینے کی بات ہو تو دو چار کو اور دعوت دے کر جاتا ہے کہ چل نیاز کھا کر آتے، فلاں جگہ لنگر ہو رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، آج اولیاء اکرام سے ہمیں اور آپ کو جو محبت ہے، یا تو زبانی محبت ہے یا تو پیٹ کی محبت ہے. یا تو زبان سے ان کا نام لے لیں گے، ان کا نعرہ لگا لیں گے، ان کی محبت کا دعویٰ کر لیں گے، یا تو ان کے نام پر کچھ ملا جائے تو کھا پی لیں گے، بس اتنا ہی کافی. جبکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات زندگی بھر کے لیے ذہن میں اپنے محفوظ کر لیں، اور وہ کیا باتیں جانتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو رسمی طور پر اولیاء اکرام کا اس سے پاک نہیں منانا، چاہے وہ 11ویں ہو، چاہے وہ 12ویں ہو، چاہے ماہ محرم الحرام ہو، چاہے چھٹی شریف ہو، یا کسی بھی اللہ کے ولی کا اس سے پاک ہو. ہمیں ان محفلوں کو رسمی طور پر سجا کر نہیں گزرنا، بلکہ ہمیں اور آپ کو آج کے موجودہ دور میں اس بات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم صرف جشن غریب نواز نہ منائیں بلکہ مشن غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسمی طور پر جشن منایا، جمع کیا لوگوں کو، نعرہ لگایا، کچھ کھایا کھلایا، چلے گئے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے آئے تھے ویسے گئے. کیا بتائیے اس طرح سے کر لینا کافی ہے؟ نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اولیاء، ان صوفیاء، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے خوف خدا کو دیکھیں، ان کے عشق رسول کو دیکھیں، ان کی شب بیداریوں کو دیکھیں، ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھیں، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں. اگر واقعی ہماری نظر ان چیزوں پر ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن رسمی طور پر ماہ رجب آیا تو چلو چھٹی شریف منانا ہے، محرم کا مہینہ آیا تو چلو شہدائے کرب و بلا کے نام پر محفل کرنی ہے، ربیع الاخر آیا تو چلو غوث پاک کے نام کا لنگر کرنا ہے، جلوس نکالنا، محفل کرنی ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو میلاد پاک منانا ہے، چلو اس کا اہتمام کرنا ہے. لیکن زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے، سال بھر یہ ساری چیزیں کرتے رہو لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ معاملات میں، نہ حالات میں. تو بتائیے ہم نے حاصل کیا کیا؟ ہم نے محض رسموں کو زندہ کیا بس. جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا، ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور صرف بات موت کی نہیں ہے، بچہ پیدا ہو، منگنی ہو گھر میں، شادی بیاہ ہو، بیٹی کی رخصتی ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، ان ساری چیزوں میں ہمارے یہاں شروع سے آخر تک ہماری اور آپ کی توجہ رسم و رواج پر ہوا کرتی ہے. ہماری جماعت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے، ہماری طرف کیسا چلتا ہے، کیا چلتا ہے، ہم زیادہ تر اس پر زور دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سارے معاملات میں شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت نے ہماری کہاں رہنمائی کی، کیسے رہنمائی کی. بچہ پیدا ہو تو چلا کرنا ہے کیا عقیقہ کرنا ہے؟ ہمیں کرنا کیا؟ خوشی منانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن خوشی یہود و نصارہ کے طریقے سے منانے سے منع کیا گیا، کفار و مشرکین کے طور طریقے کے مطابق منانے سے منع کیا گیا. بچہ پیدا ہو خوشی مناؤ، لیکن ڈول بجا کر نہیں، ہجڑوں کو نچا کر نہیں،
مرد عورت کو جمع کر کے دعوت کے نام پر بے پردگی کر کے نہیں، بلکہ اگر اولاد کی ولادت ہوئی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، تو اسلام نے طریقہ بتلایا کہ آپ کو اولاد کی ولادت پر عقیقہ کرنا ہے، اور یہ عقیقہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ لوگ جمع بھی ہوں گے، دعوت بھی ہوگی، اظہار خوشی بھی، رب کا شکر بھی، غریب غربا کا بھلا بھی، کھانے پینے کا اہتمام بھی، عبادت کا ثواب بھی، اور عقیقہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمایا گیا بچے کے نصیب کو روشن فرما دیتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ اسلامی طریقہ ہے، بہت آسان، راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ایزی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، یہ جشن غریب نواز کی محفل ہے۔ میں غریب نواز کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے دو چار باتیں آپ کو اس ماہ مبارک کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کو؟ میں سیدھے اپنے عنوان پر آ گیا تھا، لیکن دو چار باتیں اس ماہ مبارک کے بارے میں بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کی عظمتیں، برکتیں کیا ہیں، اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں بول رہا ہوں تو مجھے ٹھنڈ نہیں محسوس ہوگی، لیکن آپ چپ چاپ بیٹھے تو آپ کو تو لگنا ہی لگنا ہے، لیکن تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیں، یقیناً اللہ اس کا ضرور آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ محبت سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، درمیان میں بولیں گے نا تو تھوڑی سی ٹھنڈ تو دور ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر کنٹینیو بولیں گے، ہمارے یہاں تو برا مت ماننا، جب تک ہم سنیوں کا حال یہ ہے کہ جب تک دو چار فضیلت نہ بتائی جائے ہم تو سبحان اللہ بھی نہیں بولتے۔ اگر کہیں نا یہ ملے گا تو کہتے سبحان اللہ، وہ ملے گا سبحان اللہ، اور اگر نہ بتائیں نا یہ ملے گا وہ ملے گا تو چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، کچھ ملنا ہی نہیں تو بول کے فائدہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو کیا کیا ملے گا گنانا ضروری نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ مفتی صاحب کی تعریف نہیں، مولانا صاحب کی تعریف نہیں، کس کی تعریف ہے؟ کس کی؟ سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے۔ اب میں کہوں گا اللہ یہ دے گا اس کے بدلے، تبھی اللہ دے گا؟ ارے آپ سبحان اللہ کہتے رہو، جو ملنا یقیناً میرا مولا عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، ہم تو وہی فضائل بیان کرتے جو ہم نے یا تو پڑھے ہیں یا تو بزرگوں سے سنے ہیں۔ حقیقت میں میرا کریم کس کو کتنا عطا کرے گا یہ وہی جانتا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بات سنے اچھی لگے تو کیا کہیں گے؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو کیا کہیں گے؟ انبیاء کے معجزات بیان کیے جائیں تو کیا کہیں گے؟ حضور کے چہرے والضحیٰ کی بات ہو تو کیا کہیں گے؟ حضور کے زلف عنبری کا ذکر ہو تو کیا کہیں گے؟ غوث پاک کی کرامت بتائی جائے تو کیا کہیں گے؟ غریب نواز کی عظمت بتائی جائے تو کیا کہیں گے؟ ماہ رجب کے فضائل بیان کیے جائیں تو کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کتنی بار کا آپ نے کاؤنٹ کیا؟ میں نے آپ سے کہلوایا، آپ نے کہا، گنا آپ نے کتنی بار کہا؟ نہیں نا، لیکن اللہ کے فرشتے کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اور کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں جانتے ہو؟ کیونکہ ہر سبحان اللہ کے عوض آپ کے نام کا ایک جنت میں درخت لگنے والا ہے۔ ہر سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگنے والا ہے۔ اور جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب تک، غور سے سنیے گا، اللہ رب العزت جب تک اپنے بندے کا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں کرتا، اسے دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ پتا چلا کسی نے 10 بار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ رب نے پہلے 9 مرتبہ کہنا قبول فرمایا ہے، تبھی 10ویں مرتبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، ہم یہ سوچتے یار کوئی نہیں بول رہا ہے، میں بولوں گا تو سب میرا منہ دیکھیں۔ گالی دیتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کوئی نہیں دے رہا، میں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تب یہ خیال آتا ہے۔ سبحان اللہ کے وقت خیال آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔
اس لیے یہ شیطانی وسوسہ ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے تو بھی مت بولنا. آپ کہیں کوئی بولے نہ بولے میں تو بولوں گا، اس کا مقابلہ کر کے بولے کہ انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا ہر بات پر حضور کو داد دیتے، کوئی بولے نہیں بولے وہ سبحان اللہ کہتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے داد دیتے ہو اور تمہارے اس داد دینے پر فرشتے تمہیں داد دیتے ہیں. یعنی تم مجھے سبحان اللہ کہتے ہو سن کر اور تمہاری سبحان اللہ پر فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں. تو ہم بھی یہ سوچ کر بولیں کوئی نہیں بولتا ہے میں تو بولوں گا، اور ممکن ہے کہ میرے بولنے سے دو چار اور بولنے لگے تو اللہ ان کے بولنے پر بھی مجھے ثواب عطا فرمائے. تو یہ عادت بنائے، ہمیشہ فضیلت کے چکر میں نہ بیٹھے رہا کریں کہ کچھ بتایا جائے گا یہ ملے گا تو بولیں گے، نہیں، بولنے کی عادت بنائے کہ انشاءاللہ. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اور میں نے بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں کیسے بولا سبحان اللہ آپ نے. تو اس دن بھی سارا مجمع بولا سبحان اللہ. میں نے کہا ماشاءاللہ سارے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سارے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں، باہر برداشت نہیں ہوتا لیکن بیوی کی باتیں تو برداشت کرنی پڑتی، کھری کھوٹی باتیں جو بھی کرے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ سوچیں اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. میں بیان کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، صرف مولا مجھے ثواب نہیں دے گا، آپ گھر سے نکل کر دہلیز پار کر کے آ کے بیٹھ گئے، اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے. لیکن تھوڑا محنت تو کرنی پڑے گی نا. اب آپ کہیں میں بالکل بدھ کی طرح بیٹھا رہوں گا اور پورا لے کے جاؤں گا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا ہلنا ڈلنا تو پڑے گا، تھوڑا باڈی نہیں تو زبان تو ہلانی پڑے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اس وقت ہمارے سامنے سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ گزر رہا ہے جسے ماہ رجب المرجب کہتے ہیں. فرمایا گیا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 اور ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے، اور حرمت والوں سے مراد یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک باقی تمام مہینوں کے مقابلے بہت زیادہ بزرگی والے، شان والے. اور وہ 4 مہینے کون سے؟ پہلا تو ماہ رجب ہے یعنی 7واں مہینہ، اور اس کے بعد پھر 11واں، 12واں اور پہلا یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام. وہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور یہ ان سے پہلے آتا ہے. تو یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت بزرگی والے، انہیں کہا جاتا ہے حرمت والے مہینے. فرمایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کا بہت احترام کرتے ہیں. اور کتنا احترام، کتابوں میں آتا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی جنگ جاری ہوتی اور ان مہینوں کا چاند ہو جاتا تو وہ اس جنگ کو روک دیتے تھے. اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوتا اور اس مہینے میں نظر آ جاتا تو وہ اس کو بھی اگنور کر دیتا، جانے دیتا تھا، مار پیٹ نہیں کرتا. یعنی باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا تھا اور مل گیا ماہ رجب میں تو پھر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کیے، جانے دیا اس کو. کیوں؟ اس مہینے کے احترام میں. تو زمانے جاہلیت کے جوہلا جب ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے تو ہم مسلمانوں کو ان کے مقابلے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں کہ انشاءاللہ. اور احترام سے مراد کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں بلکہ آپ کو ان مہینوں میں سب سے پہلے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ. یعنی باقی کے مہینوں میں جو گناہ کے کام ہم سے ہوتے، جو لوگ عادی بن چکے ہیں، جو لوگ نفس کی شرارتوں کی بنیاد یہ سب کچھ کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائیں گے. جیسے رات بھر جاگا لیکن کیا کیا؟ پب جی کھیلا، لوڈو کھیلا، ٹک ٹاک پر لگا رہا، فیس بک پر لگا رہا، عادت بن چکی.
جب تک 2-4 گھنٹے یہ کرتا نہیں نیند آتی نہیں، جب تک 2-4 گھنٹے کرتا نہیں دن بھر کا تھکن دور ہوتا نہیں، جب تک 2-4 گھنٹے یہ کرتا نہیں اس کا دل گھر میں لگتا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، حرمت والے مہینوں میں یہ پہلے سے طے کر لیں کہ وہ سارے کام جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، جن کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا اور جن کاموں کے کرنے سے وقت ہی برباد نہیں ہوتا، انرجی بھی برباد ہوتی ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ کو سارے کاموں سے بچانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو کچھ کرنے ہی پر ثواب نہیں دیتا، کبھی کبھی میرا کریم بندے کو کچھ نہ کرنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنے کا عادی بن گیا تھا، اب طے کر لیا جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کیا کر رہا ہے وہ؟ کچھ کر ہی نہیں رہا۔ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی تھی لیکن اب جھوٹ نہیں بول رہا، اب یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بچ رہا ہے، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے۔ بات کرتا تھا تو کوئی سینٹنس بنا گالی دیے مکمل ہوتا نہیں تھا، طے کر لیا اب زبان پر گالی نہیں آئے گی، کنٹرول کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ کچھ کر نہیں رہا، کنٹرول کر رہا ہے، اللہ اس کنٹرول کرنے پر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ فلم دیکھ لے، نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، بڑا لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، تو بھی چل کے دیکھ لے، لیکن آپ طے کر لیں کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو روک لیں، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ ڈیلی سوپ دیکھ رہے تھے، سیریل دیکھ رہے تھے، ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ویب سیریز دیکھ رہے تھے، آپ کا نفس آپ کو اس میں مبتلا رکھا تھا، لیکن آپ نے طے کر لیا رجب کے مہینے میں نہیں دیکھنے والا ہوں۔ اب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو یقین جانے اللہ بچانے پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، موقع ملا تو اس نے اس کو پرپوز کیا، یعنی اظہار محبت، عورت نے بھی قبول کر لیا۔ عورت نے کہا کہ کام کرنا، شام کو لوگوں سے نظریں بچا کر میرے گھر میں آ جانا، پھر ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے، پھر ملیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب طے شدہ دن اور وقت کے مطابق وہ لوگوں سے چھپتا چھپاتا اس عورت کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ جا کر بیٹھا، اس عورت نے کھڑکی دروازے بند کیے، بیٹھ کر بات چیت شروع کی۔ ابھی دونوں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی ابھی تو ملے تھے، ابھی تو بات چیت شروع ہوئی تھی، اچانک گھر کے باہر سے لوگوں کے شور گل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے آواز سنی گھبرا گیا کہ کہیں کسی نے مجھے آتا دیکھ تو نہیں لیا، کہیں لوگوں نے میرے گھر کا گھیراؤ تو نہیں کر لیا، گھبرا گیا۔ اس نے عورت سے کہا ذرا باہر دیکھ معاملہ کیا ہے، وہ ڈرا ہوا تھا۔ عورت نے باہر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، پلٹ کر آئی، آ کر کہتی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا میرا کوئی مسئلہ نہیں، دراصل نئے مہینے کا چاند ہو گیا ہے، لوگ اس کے چاند کو دیکھنے کے لیے نکلے، ہمارا کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کون سے مہینے کا چاند ہو گیا جس کو دیکھنے پورے لوگ نکل پڑے ہیں، اتنا شور ہنگامہ، کس مہینے کا چاند ہو گیا؟ تو اس عورت نے کہا ماہ رجب کا چاند ہو گیا۔ اب جیسے اس شخص نے سنا کہ ماہ رجب کا چاند ہو گیا، اب چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، رجب کا چاند ہو گیا، جیسے اس نے سنا فوراً دل سے برائی کا ارادہ نکال دیا، عورت سے اجازت لی اور اس گھر سے واپس پلٹ گیا۔ اب بتائیے گناہ کی دہلیز تک پہنچ گیا تھا، ان قریب تھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا، لیکن ماہ رجب کے احترام میں اپنے ارادے کو ترک کر کے اپنے دل سے اس کو جھٹک کر پلٹ گیا۔ اللہ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی اور کہا جا کر میرے بندے کو خوشخبری سنا دے، ماہ رجب کے احترام میں اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب بتائیے وہ احترام کرے تو جہنم سے بچ جائے، ہم تو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں۔ کہ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب کو اللہ نے تمام مہینوں پر وہی فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت اللہ
اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں عطا فرمایا، تمام انبیاء میں اللہ نے جو مجھے فضیلت عطا کیا۔ اسی طرح فرمایا گیا رجب کا مطلب ہوتا ہے تعظیم، رجب کا مطلب ہوتا ہے تیز بہاؤ۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام بھی رجب، توجہ ہے نا آپ کی؟ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام بھی رجب، اور اس رجب نامی نہر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اللہ جنت کی رجب نامی نہر کا پانی اپنے اسی بندے کو پلائے گا جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہوگا۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا آپ تو ماہ رجب و ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ رمضان شریف میں تو روزے فرض ہے، آپ اس کے علاوہ جن مہینوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے وہ ماہ رجب و ماہ شعبان۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا، جب وہ ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے تھے، وہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرتے، نفل روزے رکھتے، نفل نمازیں ادا کرتے، خوب صدقہ کرتے تھے، اگر کسی کا قرض لیا ہوتا تو لوٹا دیتے، اگر کسی کو دیا ہوتا وہ دینے کے لائق ہوتا تو لے لیتے، ورنہ معاف کر دیتے، کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، پہلے سے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال لیتے تھے، اور رمضان شریف آنے سے پہلے حقداروں تک زکوٰۃ پہنچا دیتے تھے۔ محبت سے کہیں، سمجھا نہیں شاید آپ نے؟ ماہ رجب کا چاند دیکھ کر زکوٰۃ نکال لیتے اور رمضان شریف آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ حقداروں تک پہنچا دیتے۔ ہمارے یہاں ہم کب نکالتے ہیں؟ ہم تو آخری عشرے تک دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس بھی کئی لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہوں گے، آخری عشرے میں حضرت میرے پاس 6 لاکھ روپے بینک میں ہیں، دکان میں مال تقریباً 3-3.5 لاکھ کا ہے، اور بیوی کے پاس 12 تولہ سونا ہے، بیٹی کے نام پر میں نے 5 لاکھ فکس رکھا ہے، آپ بتائیں کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ پوچھنے کا آیا آخری عشرے میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو ہم آخری عشرے میں یا ہم رمضان شریف میں کیوں نکالتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ رجب میں نکالیں گے تو 1 کے بدلے اللہ 10 گنا ثواب دے گا، رمضان شریف میں نکالیں گے تو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا ثواب دے گا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب نکالنا ہی ہے تو زیادہ منافع جب ہوگا تب نکالیں گے، جبکہ یاد رکھو مسلمانوں، ہم نے تو 1450 سال کے بعد یہ حدیثیں سنی تو ہم نے اس پر سختی سے عمل کیا۔ صحابہ اکرام کو کیا یہ فضیلت نہیں معلوم تھی کہ رجب میں نکالو گے تو کتنا ثواب ملے گا، رمضان میں نکالو گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ہم نے تو امام بخاری اور امام مسلم نے جو لکھا وہ پڑھا، ارے صحابہ نے تو خود امام الانبیاء کی زبان سے سنا تھا، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ وہ پہلے سے نکال لیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اتنا ملے گا کہ اتنا ملے گا، اس کے چکر میں وہ نہیں پڑتے تھے، وہ صرف ضرورت مندوں کی ضروریات کو دیکھا کرتے تھے، وہ بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، کمزوروں کو، غلاموں کو، محتاجوں کو، وہ ان کو دیکھتے تھے، اور رمضان شریف سے پہلے زکوٰۃ ان تک پہنچا دیتے تھے تاکہ ہمارے غریب مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اپنے گھر میں سحری کا سامان خرید کر لا سکے، اپنے گھر میں افطار کا انتظام کر سکے، غریبوں کے بچوں کے بھی عید کے جوڑے بن سکے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اتنا ملے گا کہ اتنا ملے گا، وہ اس کے چکر میں نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے اپنے مال کو نکال کر جلدی سے جلدی ان تک پہنچا دیتے تھے۔ اور یقین جانے اگر کوئی مسلمان اپنے غریب بھائی یا بہن کی مدد کے ارادے سے رجب میں بھی نکال کر زکوٰۃ کا مال غریبوں تک پہنچا دے گا، ماہ رمضان میں اللہ سب کو 1 کے بدلے 70 دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو جس نے رجب میں زکوٰۃ نکال دی، رمضان سے زیادہ میرا کریم اس کو ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف سے زیادہ اللہ ثواب ابھی دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی اعتراض کرنے والا ہوگا کہ مولا 70 تو سب کو دے گا رمضان میں، اس کو تو نے ابھی سے 70 دے دیا؟ کوئی ہے آبجیکشن کرنے والا؟ کوئی ہے اعتراض کرنے والا؟
اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیغمبروں ہم بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں اگر کسی نے صدقہ کیا تو اس کو کیا ثواب؟ فرماتے کوا جب چھوٹا بچہ تھا اس نے اڑنا شروع کیا اور وہ اڑتے اڑتے پوری زندگی اڑتا اڑتا مر گیا، تو پوری زندگی جتنا سفر اس نے طے کیا ہوگا، یعنی جہاں سے جہاں تک وہ نکل گیا ہوگا، اس مہینے میں صدقہ کرنے والے بندے کو اللہ اتنا ہی جہنم سے دور فرما دے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کوا اگر ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی اس کو مار نہ دے، کوئی اس کو کچھ کھلا پلا کے مار نہ دے، اگر وہ کہیں اٹک کر پھنس کر مر نہ جائے حادثے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ کوے کی ٹوٹل ایج کتنی ہوتی جانتے ہو؟ کوا تقریباً 500 سال تک زندہ رہتا ہے، 500 سال۔ تو اگر کوا چھوٹا بچہ تھا 500 سال تک اڑتا رہا اور 500 سال تک اڑتے اڑتے مر گیا، تو آپ سوچیں کہاں سے کہاں تک نکل گیا ہوگا۔ اس مہینے میں صدقہ کرنے والے کو اللہ اتنا ہی جہنم سے دور فرما دے گا۔ تو صدقہ کرے اس مہینے میں کہ انشاءاللہ۔ اچھا، صدقہ کرنے سے مراد ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ہاں، مال خرچ کرنے پر اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے، لیکن صرف مال ہی خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دینا بھی صدقہ، اپنے مومن بھائی سے سلام کرنا بھی صدقہ، اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرنا بھی صدقہ، اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے، مسلمان کو مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، مسلمان کو اپنے گھر دعوت میں بلا کر کھلانا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایک صدقہ۔ پتھر پڑا تھا، کانٹا پڑا تھا، کوئی تکلیف دہ چیز تھی، ہٹا دیا، اللہ اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی مال خرچ ہوا اس پر، نہ دینار و درہم، نہ اشرفی، نہ روپیہ پیسہ، نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، کچھ نہیں، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ لیکن برا مت مانیے گا، ہمارا حال کیا جانتے ہو؟ وہ اور لوگ تھے جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹایا کرتے تھے، ہم تو تکلیف دہ چیز راستے میں رکھنے والے بن چکے ہیں، ہم تو مومن بھائی کے لیے گڑھا کھودنے والے بن گئے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ دیکھیں مسلم علاقوں میں آپ جائیں، آپ کے یہاں گاؤں دیہات میں تو گلیاں بڑی بڑی، راستے بڑے چوڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بامبے میں تو علاقے اتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک آ جائے نا تو اس کو گلیوں سے لے کر نکلتے بھاگتے اسپتال پہنچتے پہنچتے تک اس کا انتقال ہو جائے، اتنے کنجسٹڈ گلیاں ہوتی، علاقے ہوتے ہیں۔ بامبے میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سال بھر لوگوں کے گھروں میں سورج کی روشنی نہیں آتی، اتنی گھنی آبادی۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں تو جنازہ باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہاں کوئی کہیں بھی اپنی بائک پارک کر دیتا ہے، کوئی کہیں بھی ٹھیلا لگا کر دھندا کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہیں بھی اپنی کار لگا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں نے اپنا کام کر لیا، اب میرے بعد آنے والے جانے والوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کے بعد پلاسٹک کی تھیلی میں کوڑا کرکٹ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کھڑکی سے پھینک دیا، اب وہ کس کے گھر کے اندر جا رہا ہے، کس کے سر کے اوپر جا رہا ہے، کسی کے دروازے، کوئی پرواہ نہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس پر ہمارا اور آپ کا اپنا عمل نہیں، جبکہ یہ چیزیں وہ ہیں اگر آپ کسی کی فکر کر کے اس پر احتیاط کریں، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے جگہ جمعہ کا بیان کیا، جمعہ کے بیان کے بعد ایک شخص آیا، عمر تقریباً 55-58 سال تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت ذرا کبھی تقریر میں یہ بھی بول دیجئے گا کہ لوگ رات کو جب گاڑی چلاتے ہیں نا، 2 ویلر یا 4 ویلر، تو تھوڑا اپنی ہیڈ لائٹ کو نیچے کر دیا کریں، ڈپر کو نیچے کر دیں، تاکہ سامنے سے آنے والے ہمارے جیسے کسی ادھیڑ عمر کے آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ ڈائریکٹ ہمارے چہرے پر ہیڈ لائٹ پڑتی نا تو ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، پھر ایسے میں ہم تو ٹھیک ٹھاک چلے آ رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔
اب آپ سوچو، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہم جس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. لیکن یاد رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ گے اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے گا. اور کسی مسلمان بھائی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ہیڈ لائٹ کو نیچے کر لو گے اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے. ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ، میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاحشہ عورت، ایک رقاصہ یعنی ناچنے والی، ایک مرتبہ اس نے دیکھا راستے میں کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا. اس عورت نے چند قطرے اس کتے کو پانی کے پلا دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتا جس کی جان پر بنائی تھی پیاس کی وجہ سے، اس عورت نے جو کہ بری عورت تھی اس کتے کو پانی کے چند قطرے پلا دیے، وہ کتا مرنے سے بچ گیا. جب اس عورت کا انتقال ہوا رب نے فرمایا تو میری بندی ہو کر کتے پر رحم کرے، میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ تو نے کتے کو مرنے سے بچایا ہے، جا میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اب تو کتے کو پانی پلاؤ تو ثواب، کسی انسان کو پلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا جی، اور پھر کسی مسلمان کو پلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا، پھر اپنے پڑوسی کو پلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا، پھر اپنے ہی بھائیوں بہنوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ہمارا مذہب صرف نماز کی، روزے کی، زکات کی، تلاوت کی بات نہیں کرتا. ہمارے نبی کی تعلیمات آپ اٹھا کر دیکھیں، ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، راستے سے پتھر بھی ہٹانے کی بات کرتا ہے، استنجا خانے میں آنے جانے کی بات کرتا ہے، اپنے ناخن کو تراشنے کی بات کرتا ہے، گھر میں کھانا پکانے کی بات کرتا ہے. بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا اپنے گھر میں اگر کوئی فروٹ لاؤ اس کا چھلکا باہر مت پھینکا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں آنے والے فروٹ کے چھلکے کو دیکھ کر تمہارا پڑوسی غریب جو ہے اس کا دل دکھے کہ کاش میں بھی اس لائق ہوتا کہ فروٹ خرید کر لا کر کھاتا. یہ میرے نبی کی تعلیمات، میرے پیارے آقا کے پیغمبر. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آج برا مت مانیے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناک منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، دیکھنے کو تیار نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کو تیار نہیں، سلام دعا کرنے کو تیار نہیں، خیریت پوچھنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ نے مجھ سے پیش تک میت کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں سیکھی. آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور فرمایا گیا کہ میت کو 40 قدم کاندھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اب بتاؤ، مرنے والے کی میت کو کاندھا دیا، اللہ آپ کے کبیرہ گناہ کو معاف فرماتا ہے. اگر بیمار ہے اس کی عیادت کو جائیں گے مولا کتنا ثواب دے گا، اگر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں گے مولا کتنا ثواب دے گا، اگر پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم تو اس کو کھاتا کھیلتا دیکھ نہیں سکتے، اس کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے سے حسد، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، الزام، بہتان. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ہوش کے ناخن لو، زندگی بہت مختصر ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جن کے نام پر یہ محفل سجی ہے نا اس غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ میں، غور سے سنیے گا، مدینہ منورہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا. اس عورت کو غسل دینے کے لیے کچھ عورتیں جمع ہوئی. غسل دیتے دیتے ایک عورت نے اس عورت کی ران پر ہاتھ رکھا اور ران پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس عورت کا فلاں فلاں آدمی کے ساتھ افیئر تھا، یعنی اس عورت کے فلاں فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے.
مرنے والی عورت کے بارے میں غسل دینے والی عورت نے یہ بات کہی، اور جب کہا تو اس وقت اس کی ران پر اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس عورت کے بدن سے چپک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی، ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنے کو تیار ہے۔ پورا زور لگایا تو اس عورت کا بدن کھنچتا آتا، لیکن اس کا ہاتھ الگ نہیں ہوتا تھا۔ باقی موجود عورتوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہاتھ کو نکالے، لیکن ہاتھ جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن پریشانی بڑھ گئی، کرے تو کیا کرے؟ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے ہاتھ جسم سے جدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس عورت کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ اب کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کام کرو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، اس کے ہاتھ کو کاٹ کر اس میت کو دفن کر دو۔ اب اس عورت نے کہا نہیں، ہرگز یہ میں نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے قبیلے والے اور خاندان والے بھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم جیتے جی اپنے قبیلے کی عورت میں عیب نہیں دیکھ سکتے، اس کے ہاتھ کو کیوں کاٹے، ہم نہیں کاٹنے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مردہ عورت کے پیر کا وہ حصہ کاٹ دو، جہاں ہاتھ چپکا ہے وہ حصہ کاٹ دو تاکہ اس کا ہاتھ الگ ہو جائے، میت کو دفن کر دے۔ تو اس مردہ عورت کے گھر والے اور اس کے قبیلے والے بھی اڑ گئے، انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اب بات پہنچی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اب جب مقدمہ وہاں پیش ہوا تو آپ نے کہا وہ عورت جس نے اس مردہ عورت پر یہ الزام لگایا، اس عورت سے پوچھو کہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا تجھے اس عورت نے یہ بات بتائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس عورت نے بھی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا کیا کسی اور نے تجھے اس کے بارے میں بتایا؟ تو نے جو اس پر الزام لگایا، اس پر تیرے پاس کچھ گواہ موجود ہیں؟ کوئی اور ہے جو کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ وہ عورت کہتی نہیں، نہ کسی اور نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، نہ اس معاملے کا کوئی گواہ میرے پاس موجود ہے۔ تو امام مالک نے کہا پھر اس عورت نے اس مرنے والی پر بہتان لگایا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ اس عورت نے اس مرنے والی پر بہتان لگایا۔ اب اس عورت کو سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اب وہ عورت جس کا ہاتھ چپک گیا تھا اس مردہ عورت کے جسم سے، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ 70 لگے، ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ 75 لگے، ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ 79 لگے، ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ جیسے ہی 80واں کوڑا لگا، سزا پوری ہوتے ہی ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچو، بنا سوچے سمجھے مرنے والی عورت کے بارے میں اس عورت نے اپنی زبان سے یہ بہتان لگایا، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہم تو لوگوں کو کھاتا کماتا کھیلتا کودتا چلتا پھرتا ترقی کرتا دیکھتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے مومن بھائی کے بارے میں کیا کیا بکواس کیا کرتا ہے۔ ہم سے کوئی کہے نا یار وہ تیرا دوست کتنا آگے نکل گیا، تو ہم کہتے تیرے کو کیا معلوم اس کے دندے کون کون سے؟ اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا۔ تجھے کیا اس کی حقیقت معلوم ہے؟ تجھے کیا پتا کہ اس کے کون کون سے کالے دھندے ہیں؟ تجھے کیا پتا؟ جبکہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ اپنی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہا ہوتا ہے، برکت اللہ نے عطا کی ترقی کر رہا ہے، لیکن ہم نے صرف حسد کی بنیاد اپنے بھائی کے بارے میں بکواس کی، نتیجہ ہمیں کیا ملا؟ اسی طرح سے یاد رکھیے، اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کی غیبت کی تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ گویا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی غیبت کی تو وہ گویا انجانے میں اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو میں آپ کو اخلاقی طور پر تربیت کر رہا ہوں نا آپ کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اپنے مومن بھائی سے حسد رکھنا، بہتان لگانا، طنز و طعنہ کرنا، مذاق اڑانا، چغلی کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں بالکل عام ہو چکی ہماری سوسائٹی میں۔ ایک ایسا علاقہ جہاں 90% یا مور دین 90% مسلمان رہتے ہیں، اس آبادی میں آپ دیکھو تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے نہیں بنتی۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ٹھیک سے بات کرنے کو تیار نہیں، سلام کرنے کو تیار نہیں، سلام کر لے تو سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اگر دو مسلمانوں میں کسی بات کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں بات چیت بند ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام نہ کرنا یہ حرام ہے۔ یعنی اگر تم نے بات چیت بند کر دی اور 3 کے بعد 4تھا دن گزر گیا اور بات چیت میں پہل نہیں کرتے تو یہ حرام ہے۔ اور ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا اگر دو لوگوں میں من مٹاؤ ہو گیا، ایسے میں ایک بندہ جھک جاتا ہے، آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آج فلاں نے میرے بارے میں بہت الٹا سیدھا کہتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے کام لو۔ کیا فرمایا؟ جی اس آدمی نے میرے بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بولا، میں کیا کروں آپ بتائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر سے کام لو، صبر سے کام لیا ہوگا۔ ہفتہ 10 دن 15 دن گزرا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر میں نے صبر کیا، لیکن میرے صبر کو وہ میری کمزوری سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آقا آج اس نے اور 2-4 باتیں زیادہ بول دی مجھے، اب میں کیا کروں؟ یعنی اس دن میں خاموش رہا تو آج اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا، آج اس نے پھر مجھے برا والا بولا، اب کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ صبر سے کام لو۔ دوبارہ فرمایا صبر سے کام لو۔ اس کے بعد ہفتے 10 دن کے بعد پھر آئے، وہ بہت غصے میں تھے، چہرہ غصے سے لال تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آقا آپ کے حکم پر میں صبر کرتا ہوں، میرے صبر کو میری کمزوری سمجھتا ہے۔ اس نے پہلے اکیلے میں مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا، میں نے برداشت کیا، آج اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، آج سب کے سامنے اس نے مجھے برا بھلا کہا، اے آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ بتائیے اب میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صبر سے کام لو، اگر اس سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے میں محمد وعدہ کرتا ہوں میں قیامت میں تمہیں عزت دلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے یہ والی عزت پیاری ہے کہ وہ والی عزت پیاری ہے؟ اچھا میرے پیارے آقا کے پیغمبر مفتی صاحب قبلہ یہاں موجود ہے، جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے، لیکن فرمایا گیا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور ان 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے، ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے صرف اس ارادے سے کوئی جھوٹ بولے تو اس جھوٹ بولنے پر اللہ اس کو گناہ نہیں بلکہ ثواب عطا فرمائے۔ مثلا 2 لوگوں میں انبن ہو گئی ہے اور تیسرا کوئی ہماری طرح پہنچ گیا اور پہنچ کر وہ کہنے لگا یار وہ اگرچہ تجھ سے بات چیت نہیں کرتا لیکن تجھے وہ بہت چاہتا ہے، آج تیرے بارے میں ایسا ایسا وہ کہہ رہا تھا، تیری فکر کرتا ہے، تیرے بارے میں سوچتا ہے، اگرچہ جھگڑا ہو گیا دونوں کی بات چیت بند ہے لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں میرے سامنے وہ ہمیشہ تیری بات کرتے، تیری بڑی فکر کرتا ہے۔ اب بتائیے جب وہ سنے گا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ نہیں اس کے بارے میں؟ اب پھر وہاں جائے اور وہاں جا کر کہے کہ یار تم دونوں کی اگرچہ بات چیت بند ہے لیکن میں اس سے جب بھی ملتا ہوں مجھ سے تیرے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ بڑھ کر تجھ سے سلام کر لے، لیکن وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تیری فکر بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی جا کر یہ بات کہیں تو بتائیے اگرچہ دشمنی تھی لیکن دشمن کے لیے اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس طرح سے اگر کوئی بندہ کوشش کر کے 2 مسلمان بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کرتا ہے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر کے ایک بنا دیتا ہے تو اس جھوٹ بولنے پر اللہ اس کو جہنم نہیں بلکہ جنت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، لیکن ہم تو آپس میں جھگڑے لگانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا ہے۔ ارے فلاں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، تیرے بارے میں تو ایسا ہی بولتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تیرے بارے میں ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ بتائیے ہم یہ کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو،
چاہتے ہو کہ اللہ رزق میں برکت عطا کرے، چاہتے ہو کہ اللہ اور آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے، اگر چاہتے ہو اللہ دل کو، اللہ آپ کے چہرے کو نور عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی بد اخلاقی کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو خوش مزاج بنانے کی کوشش کرو، لوگوں سے محبت سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں سے ملو تو مسکرا کر ملو، لوگوں سے ملو تو سلام دعا ان کی خیریت پوچھا کرو، اور یقین جانو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم تو اپنوں کے درمیان بھی یہ کام نہیں کر پاتے، اور میرے غریب نواز نے غیروں کے درمیان ان باتوں پر عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کے قدم پڑے ہیں، اور ہندوستان میں اللہ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ جب غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے تو شہاب الدین غوری کا لشکر شکست کھا کر یہاں سے واپس جا رہا تھا، یہ ہار کر جا رہے تھے، اور غریب نواز چند مریدوں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے۔ سرحد پر ملاقات ہوئی، شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے داڑھی والوں کو دیکھا، ٹوپی والوں کو دیکھا، قریب جا کر کہا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہندوستان جا رہے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے کہا کہ اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ کہ ہندوستان کے ہندو راجا مہاراجا مسلمانوں سے چڑے ہوئے، ہم نے حملہ کیا، شکست کھائی، واپس جا رہے ہیں، ہم بہت تیاری کر کے پھر پلٹیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ چلنا، ابھی جاؤ گے تو ممکن ہے کہ ہمارا غصہ تم پر نکلے، ہمارا بدلہ تم سے لیں، اس لیے ہمارے ساتھ واپس چلو۔ جب شہاب الدین غوری کے لشکر والوں نے غریب نواز کو یہ مشورہ دیا تھا تو جانتے ہو میرے غریب نواز نے کیا فرمایا تھا؟ غریب نواز نے فرمایا تھا شہاب الدین کے فوجیوں، تم ہندوستان میں تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے گئے تھے، معین الدین اپنے ساتھ تلوار لے کر نہیں جا رہا ہے، معین الدین اپنے ساتھ اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کی دی تعلیمات لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کا دیا ہوا اخلاق لے کر جا رہا ہے۔ آپ دیکھو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا بچہ کھیلتے کھیلتے پڑوسی کے دروازے پر پہنچ جائے تو پڑوسی لڑنے کے لیے ہمارے گھر تک آ جاتا ہے، ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ اگر پڑوسی کے دروازے پر گر جائے پڑوسی ہمارے گھر لڑنے جھگڑنے چلاتا ہے۔ غریب نواز جب آ کر درخت کے نیچے بیٹھے، ان کو فوجیوں نے اٹھایا یہ کہہ کر کہ جانور بیٹھیں گے لیکن داڑھی والے کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ٹوپی والے کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ آپ بتاؤ غریب نواز نے لڑائی جھگڑا کیا تھا، مار پیٹ کی تھی، آستینیں چڑھائی تھی، کیا کیا؟ غریب نواز نے صبر سے کام لیا تھا، اور صبر ہی کا نتیجہ ہے ایک دن پہلے جو درخت کے نیچے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے دوسرے دن وہی آ کر غریب نواز کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ جب انا ساگر کا پانی بند کیا گیا غریب نواز نے کیا بتائیے مخالفت میں فوج تیار کی، غریب نواز اسلحے لے کر میدان میں اترے، غریب نواز نے جبرن اپنے مریدوں کو کہا اتر جاؤ انا ساگر میں دیکھا جائے گا جو ہوگا، کیا بتائیے ایسا کیا؟ غریب نواز نے صبر سے کام لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پرتھوی راج چوہان ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا، اللہ کا ولی برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے ظلم و زیادتی کی آج اس کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے، اور جس نے نبی کے دیے کردار اخلاق کی بنیاد صبر کا مظاہرہ کیا ہے قیامت تک کے لیے رب نے ہندوستان میں اس کے نام کا پرچم بلند کر دیا۔ جا کر دیکھ لو یہاں سردی کے موسم میں گھر سے باہر نہیں نکلا جاتا، اور وہاں غریب نواز کی بارگاہ میں اس وقت بھی ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ کل کی شب دیکھنا، پرسوں کے دن میں دیکھنا، جا کر دیکھو وجہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان کا جینا مرنا نہ اپنی ذات کے لیے تھا، نہ اپنے نفس کے لیے تھا، اپنے رب کی رضا کے لیے تھا، اور یہی وجہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے اور بعد مرنے کے ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں رسمی طور پر صرف نہ نیاز کرنی ہے، نہ رسمی طور پر صرف محفل کرنی ہے، بلکہ ان اولیاء صوفیاء کی تعلیمات کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب
آخری بات درس کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ اچھا، میں نے غریب نواز پر زیادہ نہیں بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی میں اگر وہ کرامات کا سلسلہ شروع کر دوں کہ جوگی جے پال آیا پھر ایسا ہوا، آپ یہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں نا، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جوگی جے پال مقابلے میں آیا پھر غریب نواز نے کیا کیا، سنا ہے نا آپ نے؟ اگر اس کو پھر میں ایک بار ریپیٹ کر دوں اور فجر میں آپ سوتے ہی پڑے رہے تو اس کرامت کو 20 بار سن کر بھی کوئی نفع ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے میں نے کرامات بیان نہیں کی، میں نے غریب نواز کی تعلیمات بیان کرنے کی کوشش کی۔ ارے غریب نواز کھڑاؤں کو ہوا میں اڑاتے، انا ساگر کے پانی کو کوزے میں بھر لاتے، وہی غریب نواز 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر بھی تو ادا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی قوالی دھوم دھام سے ہو رہی تھی، ٹناٹن سنی اور قوالی بھی ٹناٹن چالو۔ میں نے اس سے پوچھا یار قوالی سنتے ہو آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، یہ ڈول طبلہ ہارمونیم تالی مقابلہ کھڑکی کھلی رکھنا دروازہ بند رکھنا اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ کہتے ہم غریب نواز کے ماننے والے، غریب نواز قوالی سنتے تھے۔ اچھا، قوالی سننے میں غریب نواز کا ماننے والا بن گیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت غریب نواز کو نہیں مانتے تھے کیا؟ ارے اعلیٰ حضرت جیسے غریب نواز کو مانتے تھے ویسے تو تیرا ابا بھی نہیں مانتا، جیسے میرے غریب نواز کو اعلیٰ حضرت مانتے تھے ویسا تو تم نے، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں مانا، تم نے غریب نواز سے صرف قوالی لی۔ مجھے ذرا بتاؤ، تم نے یہ سنا ہے کہ غریب نواز قوالی سنتے تھے، اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ غریب نواز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو غریب نواز قوالی کے فجر کے بعد سنتے تھے، فجر پڑھ کے پھر قوالی سننے بیٹھ جاتے تھے۔ غریب نواز قوالی کے ظہر کے بعد سنتے تھے، قوالی کب سنتے تھے وہ بھی بتا دے، اس کا ٹائم ٹیبل نہیں معلوم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، نفس کو جو اچھا لگے اس کو اولیاء سے جوڑ دو، اور جو نفس کو اچھا نہ لگے اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے بھی دیا تو بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں، معاذ اللہ کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی سے نکالا اور نکال کر پھینک دیا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ آقا نے نکالا پھینک دیا، وہ بیٹھے رہے، محفل برخاست ہوئی، سارے اٹھ کر چلے، وہ صحابی بھی اٹھے چلے گھر کی طرف۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے بندے اپنی انگوٹھی تو لیتا جا، کہا نہیں حضور نے نکال کر پھینک دیا، نہ نہیں لوں گا۔ صحابہ نے کہا مرد کے لیے حرام ہے، لے جا امی کو دے دینا، شادی شدہ ہوگا تو بیوی کو دے دینا، بیٹیوں والا ہوگا تو بیٹی کو دے دینا، لے جا گھر کی عورت کو دے دینا، مرد کے لیے حرام ہے۔ تو قربان صحابہ کی عظمت پر کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے جس کو نبی نے نکال کر پھینک دیا میں ہرگز کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت کا جذبہ تھا، تبھی تو اللہ نے 313 میدان میں اترتے تھے، ہزاروں کے مقابلے میں اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرماتا تھا۔ اور یہاں صرف دودھ ملائی کھائیں گے، یہاں صرف زردہ پلاؤ حلوہ کھائیں گے، بریانی مل جائے تو کھائیں گے، نعرہ بارہ لگائیں گے، عمل نہیں کریں گے ان کے فرمان پر۔ بدلیں اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس مہینے میں صرف غریب نواز کے اور اس کی تاریخ نہیں آتی۔ آپ اگر آپ کے گھر میں سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر ہو، آپ اس کیلنڈر پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے بزرگوں کے عرس کے پاک کی تاریخ آتی اس مہینے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ اسی مہینے میں آتی ہے، امام باقر کے عرس پاک کی تاریخ اسی مہینے میں آتی ہے۔ اچھا، خواجہ غریب نواز کی تاریخ یاد ہے، 3 رجب، یہ خواجہ اویس قرنی کے عرس پاک کی تاریخ ہے، جنہیں سید التابعین کہا جاتا ہے۔ وہ اویس قرنی جو نبی سے محبت کرتے تھے اور جن سے خود میرے نبی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ارے جب بھی کوئی آتا حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے کر آتا تھا، اویس قرنی کا مقام کیا ہوگا جس کی خدمت میں خود میرے نبی نے تحفے کے طور پر اپنا پیرہن مبارک بھیجا، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات کے ہاتھوں سے بھیجا۔ وہ اویس قرنی، ان کے عرس پاک کی تاریخ بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق کی تاریخ اسی مہینے میں، خواجہ جنید بغدادی کے عرس پاک کی تاریخ،
امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرص پاک کی تاریخ، اور اسی مہینے میں میرے پیارے آقا کے پیغمبر 27 رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرما دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میسر نہیں آیا، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو رب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ گویا پورا عظمتوں برکتوں سے پیکڈ ہے۔ تمام بزرگوں کے نام پر نیاز کریں، تمام بزرگوں کو یاد کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانی انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ نے جتنی باتیں سنی ہیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاق کو سنواریں، کردار کو سنواریں، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں سے بد اخلاقی کو، بد کرداری کو، بد سلوکی کو، بدتمیزی کو، ایک دوسرے کے حسد قنا کو، بغض و عداوت کو، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کو، بہتان لگانے کو ختم کرو۔ کچھ ملنا ملانا نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اس مہینے میں نفل روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ میری گزارش ہے آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل پر جائیں گے تو آپ کو اس پر ہمارے امیر کا بیان اس کے تعلق سے مل جائے گا کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کتنے روزوں پر کتنے ثواب ملیں گے۔ اسی طرح بلبل باغ مدینہ کا بھی خطاب ہے، فقیر کا بھی بیان موجود ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ وزٹ کر کے ضرور سمجھیں، اور اس مہینے میں کوشش کریں کہ کم سے کم 3 روزے تو ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہیں انشاءاللہ۔ جس نے ماہ رجب میں 27 کا روزہ رکھا، اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ کوشش کریں کہ 26 27 یا 27 28 ضرور رکھیں، اور آپ 3 روزے رکھنے ہیں تو آپ 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ اس مہینے میں ابھی سے، رمضان شریف میں تو پورا رکھنا ہی ہے، اس مہینے سے شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، جب آپ جانے لگے تو وہاں مکتب لگا ہوا ہے، آپ مکتب طیبہ سے، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، ایک طرف درود رضویہ، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا خوبصورت نقش، اندر چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑے بڑے فضائل، چھوٹے چھوٹے درود شریف، بڑی بڑی فضیلتیں آپ لے جائیں۔ ابھی سے اگر کوشش کر کے ان کو یاد کرنا شروع کریں گے، ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کریں گے، رمضان شریف تک انشاءاللہ 8-10 دعائیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسے بھی لے کر جائیں۔ گلدستہ سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختصر لیکن جامع کتاب امیر سنی دعوت اسلامی کے قلم سے، گلدستہ سیرت النبی، آپ اسے بھی لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے، بیٹوں کے ساتھ کیسے، قیدیوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے، کفار و مشرکین کے ساتھ کیسے، حضور کا رویہ کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے کتاب بھی مکتب طیبہ سے آپ حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک خاص کتاب تو آپ کو لینا ہی لینا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ کتنا حق ہے یہی پتہ نہیں ہے، تو ادا کیسے کریں گے بھلا بتائیے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، وہ کیا کیا ہے؟ ادا کرو گے تو کیا ثواب، ادا نہیں کیا تو کیا وعید آئی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے مسلم کے 6 حقوق، یہ کتاب بھی آپ لے کر جائیں جسے امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ مکتب پر یہ نان الکوہلک پرفیوم، یعنی اس میں کوئی حرام اشیاء نہیں ہے، یہ عطر بھی مکتب پر موجود ہے۔ خوشبو کا لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ساتھ ہی شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے ہاتھ کی لکھی تعویذ تحفہ نوری، اس نقش کی بڑی برکتیں ہیں۔ روزی میں برکت کے لیے، کوئی کام نہ بنتا ہو تو غیبی مدد کے لیے، چھوٹے بچے جو رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، ان کے لیے نقش بہت فائدہ مند ہے۔ اور میرے
پیارے آقا کے پیروانوں، تحفہ نوری کو مکتب پر رکھنے کی وجہ کاروبار اور بزنس نہیں ہے، بلکہ آج مارکیٹ میں جو بے پڑھے لکھے لوگ بابا بن کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وضو اور غسل کے مسئلے نہیں معلوم ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے دعا تعویذ کے لیے۔ ہم چاہتے کہ ایسوں سے دعا تعویذ جھاڑ پھونک کرانے سے بہتر ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تعویذ لے جائیں کہ جن کی ولایت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ نہ ان جیسا کوئی متقی گزرا، نہ ان جیسا کوئی مفتی گزرا۔ تو آپ تحفے نوری جاتے جاتے مکتب سے لے کر جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کا ہمارا یہ پورا اجتماع شروع سے لے کر آخر تک ہیرا اسلامک چینل بروچ پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر اس کو بھی سرچ کریں۔ آپ اس کو بھی دیکھنا چاہتے دوبارہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے جو مسائل بتائے، اگر کسی تک وہ مسئلہ پہنچانا چاہتے ہیں، لنک کو کاپی کر لیں، آپ اس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اسی طرح سے آپ جا کر کمنٹ باکس میں اور کچھ نہ لکھ سکے تو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں۔ فضیلت تو میں نے بتائی، آپ جا کر ہیرا اسلامک چینل بروچ پر آپ سبحان اللہ ایک بار لکھ دیں، لائک بھی کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ ایک اعلان ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ہر ماہ کا پہلا سنیچر، اس میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک محفل سوال و جواب کا اہتمام ہو۔ ہر ماہ کا پہلا سنیچر، اس میں مغرب سے لے کر عشاء تک حضرت مفتی ثابت صاحب قبلہ کا اسی مسجد میں انشاءاللہ سوال جواب کا پروگرام ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے دوست و احباب کے ساتھ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، ثواب دائن حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب جمعہ ہے تو اس کا بھی آپ درود پڑھ لیں۔ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور گرد و سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل گوشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کیا
کہوں آقا میں کیا ہوں بندہ غوث الورا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں خادم احمد رضا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ تبارک و تعالی جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا ذکر و اذکار کیا گیا اللہ اور تیرے اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا مولا تبارک و تعالی ان سب میں جو بھی لفظی خامی واقع ہوئی ہو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں اس کو معاف فرما. مولا تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ عبادتیں کی گئی ان سب کا ثواب تو اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ان سب کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روح پاک کو نظر کرتے مقبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام صحابہ اکرام صحابیات اعظام تابعین کرام تبع تابعین کرام بزرگان دین اولیاء کرام علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے مقبول فرما. مولا تبارک و تعالی بالخصوص عطائے رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب نظر کرتے مقبول فرما. مولا تبارک و تعالی ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے مقبول فرما. بالخصوص حاجی اسماعیل صوفی محمد صوفی عبداللہ صوفی مرحوم سلمان اور مرحوم قاری ریاض الدین صاحب قبلہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے مقبول فرما. مولا تبارک و تعالی ان سب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما. ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما. ہمارے اساتذہ کی بے حساب مغفرت تو بخشش فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کرنے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد شیاطین کے شر ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا تبارک و تعالی یہاں جتنے بھی مسلمان بھائی مسلمان بہنیں حاضر ہوئے مولا تعالی ان سب کے جو بھی جائز مقاصد ہے جو بھی جائز مرادیں ہیں اس محفل کی برکت سے ان سب کے جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا. مولا تعالی ہم سب کی جان و مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی تو عالم و خبیر کے سب کے نیک جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا. اس محفل کو منعقد کرنے والے اس میں شریک ہونے والے سب کی بے حساب مغفرت و بخشش فرما. اللہم اجعلنا من عبادک التوابین اللهم اجعلنا من عبادك المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المصلين
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم ارزقنا أمنا وسلاما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين